بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ارسلان ٹی وی کے پیارے دوستو۔ کسی دیہات میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اور اس کا بیٹا رہ گئے تھے۔ عورت نے بڑی ہمت دکھائی اور اپنے گھر ہی میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ جیسے کیسے کر کے اس نے اپنا بیٹا پال لیا، اسے اچھی تعلیم دلائی۔ پھر ایک دن آ ہی گیا کہ اس کے بیٹے کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اب وہ عورت کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور ہر وقت اسے بیٹے کا خیال رہتا۔ دیر شام تک وہ بوڑھی اس کا انتظار کرتی کہ وہ کب آئے گا اور میں اس کو کھانا دوں گی۔ اس بوڑھی کا بیٹا بھی بہت نیک تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کا بہت خیال کرتا اور اکثر دفتر سے گھر آنے کے بعد گھر کے سارے کام خود کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے۔ گویا اس بوڑھی نے ایک نیک سیرت لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک اچھے گھرانے میں اپنے بیٹی کی شادی طے کر دی۔ شادی کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری جمع پونجی سے اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے لیے خوبصورت چیزیں خریدی۔ اس نے اپنی بہو کے لیے زیورات بھی بنائے۔ پھر ایک دن وہ بوڑھی اپنے چند مہمانوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئی۔ ان کا لڑکی والوں نے بہت شاندار استقبال کیا۔ پھر نکاح ہوا اور سب مہمان کھانا کھانے لگے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی تھی کہ اسٹیج پر دلہن بھی آ گئی۔ دلہن جیسے ہی دولہے کے پاس بیٹھی تو کہنے لگی، آپ میرا ایک کام کر دیں۔ دلہے نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ دلہن نہایت ادب سے بولی، اپنی ماں سے کہہ دیں کہ اسٹیج پر سے جا کر کہیں اور بیٹھ جائے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہے اور میں یہاں ان کی موجودگی نہیں دیکھ سکتی۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ پھر لڑکا اسٹیج سے نیچے اترا اور سبھی مہمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی کو میری ماں پسند نہیں آئی۔ کون میری ماں کو خریدے گا؟ ہے کوئی جو میری ماں کو خریدے؟ اتنا کہہ کر وہ لڑکا رونے لگا اور اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر لڑکی کے حوالے کی۔ اس لڑکے نے رشتہ وہی توڑ دیا اور اس کے بعد وہ نیک لڑکا کہنے لگا، آج میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، مجھے میری ماں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر محفل میں موجود ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں ابھی اس نیک سیرت لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ اس طرح اس نوجوان نے دنیا بھی کما لی اور جنت بھی۔ دوستو، اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ رشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر رکھے ہوتے ہیں جن کا ہمیں دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو یہ بات بھی درست ہے کہ وہ رشتے دو لوگوں کے نہیں بلکہ دو خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد سب سے پہلے جس رشتے کے احترام کا حکم دیا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔